السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ اسپیشل ویلاگ ہوگا اور آج ہم بات کریں گے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم بنا کوئی میچ کھیلے پاکستان میں آ کر آج واپس چلی گئی۔ سامعین محترم، ایک کرکٹ کپتان جو ملک کا وزیر اعظم ہو اور عوام یہ بجا طور پر فخر کرتی ہے کہ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم جو کرکٹ کپتان ہو تو وہ اس ملک کے لیے خاص کر کھیل کے میدان میں کوئی بہتر کام انجام دے گا، یہ ایک توقع کی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہماری عمران خان صاحب جو کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں رہ چکے، آپ یہ دیکھیے کہ حکومتی لیول پر کسی بھی طرح ان کی کوئی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہے۔ ناکام ترین حکومت اب تک 3 سالوں میں انہوں نے کی ہے۔ زندگی کے کسی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی کسی طرح کی کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ آپ فیکٹس اینڈ فگرز لے لیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کارکردگی کے اعتبار سے کہاں کھڑی ہے۔ نہ ان سے انٹرنل اور نہ ان سے ایکسٹرنل معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی اور یہاں آ کر اس نے وہ کون سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو بنا کر وہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے۔ ان کے مطابق 5 ملک کی انٹیلیجنس رپورٹ جو 12 گھنٹے جن کے ساتھ مذاکرات رہے، اور وہ بھی یورپین انٹیلیجنس کی ساری جو وہ انٹیلیجنس کمپنیاں تھیں ساری وہ یورپین تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ملک پاکستان میں آپ جب آ چکے تو پھر یہاں کا بھی کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ خارجہ پالیسی ہماری یہاں ناکام لگتی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ آئے اور یہاں سے واپس چلے گئے۔ یہی نہیں ہے، آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں کہ تباہ حال معیشت اس دور میں ہوئی ہے۔ غریب دن سے دن غریب ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کسی بھی فیلڈ کو لے لیں، کہیں بھی بہتری نظر نہیں آتی۔ ایک اور کیس ہم لے لیتے ہیں، براڈ شیٹ کیس۔ آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ براڈ شیٹ کیس جو مشرف صاحب نے سائن کیا تھا براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ، جس میں کوئی 200 لوگوں کے اگینسٹ انویسٹیگیشن تھی اور 6 لوگوں سے ریکوری تھی ایسٹ سے متعلق۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاہدے کسی کمپنی سے کرنے کی کیا ضرورت، وہ بھی نیب کے تھرو۔ اگر نیب کی یہ حالت ہے کہ اس کے پاس وہ میکانزم ہے ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کر سکے، تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت تک جو نیب نے لوگوں کے خلاف ایکشن کیے اور لوگوں کو سزائیں دی یا دلوائیں یا جو بھی ہوا، تو پھر جب ان کے پاس میکانزم ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہوا۔ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ یہ جو مقدمہ ہے براڈ شیٹ کا، یہ 6 لوگوں سے ریکوری کا بھی ہے، جس میں نواز شریف صاحب اور دیگر بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ ہے کیا؟ میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں براڈ شیٹ کیس سے متعلق۔ دا براڈ شیٹ کیس آفیشلی نون ایز دا براڈ شیٹ ورسز اسلامک ریپبلک پاکستان اینڈ نیب کیس is going legal case related to the non-payment of service fee to Asset Recovery Company Broadsheet LLC by the Government of Pakistan۔ یہ کل اس کی ہسٹری ہے۔ 2003 میں نیب نے یہ معاہدہ ختم کر دیا نواز شریف اور دیگر کے ساتھ سیٹلمنٹ کے بعد۔ براڈ شیٹ کو اعتراض ہے کہ یہ معاہدہ ہمیں بتائے بغیر کیوں ختم کیا گیا، اور اس طرح ان کو کوئی لازمی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ فی طے تھی وہ
ان کو نقصان اٹھانا پڑا اور براڈ شیٹ نے ان کے خلاف کیس کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اتنی ساری رقم ان لوگوں نے کیس کر کے لے لی ہے، جتنی کہ ریکوری ہونی تھی اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ کوئی 580 ملین ڈالر کا نقصان وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہوا ہے۔ یہ آپ خود دیکھیے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کل کتنا نقصان ہوا۔ یہ آئے روز اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر یہی کیس کسی جمہوری دور میں ہوتا، کسی اسمبلی میں اس پر ڈسکشن ہوتی، آزادانہ رائے دی جاتی، تو ممکن ہے کہ اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اور ہماری اپنی انٹیلیجنس جو اس وقت دنیا کی بہترین انٹیلیجنس میں شمار کی جاتی ہے، اگر اس کیس کو یہ خود سیٹل کرتی یا اس کے حوالے یہ کیس کیا جاتا تو بلا شبہ یہ کیس کسی میرٹ پر آج تک کہیں لگ چکا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم ہر کام کے لیے دوسروں کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری کمزوری ہے، خارجہ پالیسی ہماری ناکام ہے۔ اگر ہم خارجہ پالیسی کے اعتبار سے مستحکم ہوتے، ہماری اپنی پالیسی ہوتی، تو ایسا ممکن نہ ہوتا۔ بہرحال اب یہی کہ 3 سال تو اللہ اللہ کر کے گزر گئے ہیں، اب 2 سال مزید ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی مزید 5 سال عمران خان صاحب کو دیے گئے تو اس کے بعد لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جینے کی رمق باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا سب مل کر یہ دعا ہی کریں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور صحیح راستے پہ لگائے کہ اس ملک پاکستان میں اس قدر یہ جو خفگی ہو رہی ہے، یہ اس قدر جو معاملات اٹھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی ملک کی کتنی بڑی بےعزتی ہے کہ جی ٹیم آ کر یہاں سے واپس چلی جائے، اور وہ بھی ایٹمی طاقت ملک اور اسلام کا پہلا ایٹمی طاقت ملک۔ تو یہ بڑی دل دوز قسم کی باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس شخص کے اندر بھی ذرا ہر بھی قومی غیرت کا جذبہ ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی کہ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو راہ ہدایت پہ چلائے، میں اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ حسب سابق آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کیجیے، اس لیے کہ میرا آپ سے رابطہ رہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔